السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، جنازے کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے چلنا یا کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ یا کوئی دوسرا ذکر کرتے ہوئے چلنا کیسا ہے؟ شریعت مطہرہ میں اس کا حکم کیا ہے؟ علماء کرام اور مفتیان اعظام کا اس سلسلے میں فتویٰ کیا ہے؟ تو چلیے میں آپ کے سامنے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کے بعد شیئر کرنے کی بھی کوشش کیجئے گا۔ تو چلیے فتوے کا رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ سائل نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت یا کوئی اور ذکر کرنا، کیا جنازے کے ساتھ راستے میں کلمہ شہادت کا پڑھنا درست ہے؟ بہت سے لوگ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن اہل سنت حنفی دیوبندی حضرات اکابر اس سے منع کرتے ہیں اور اسے بدعت کہتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ کہاں جائز ہے اور جائز نہیں تو کیوں؟ قرآن و سنت و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ تو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے کے ہمراہ راستے میں کلمہ شہادت یا کوئی اور ذکر بلند آواز سے کرنا مکروہ و بدعت ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ 3 موقعوں پر خاموش رہنے کو پسند فرماتے ہیں: قرآن شریف کی تلاوت کے وقت، دشمن سے مقابلہ یعنی قتال کے وقت، اور جنازے کے پاس۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 3 موقعوں پر بولنے کو مکروہ سمجھتے تھے: جنازے، قتال اور ذکر اللہ کے وقت۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین اکرام، پورا فتویٰ سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ اب آپ مسئلہ اچھی طرح سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔